ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال آپ سے، ہاں جی، آپ نے کہا وہ بچی میں جن نے بولا کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا مسلمان جن ہیں؟ مسلمان جن کا ایک آگے جا کے سوال بھی آئے گا ابھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بھی، اب دیکھیں جنات جو ہے، اب یہ مسلمان ہیں ان کا، میں نے تو اس کو کہہ دیا اسی وقت کہ کوئی مذہب نہیں ہے تیرا، کیونکہ تو چلے وہ تو سچویشن ایسی تھی نا، لیکن اسلام اور ہمیں، میں بلیو کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے، جو میرا بلیف ہے کہ وہ ان چیزوں کا جو ہے کوئی دین اور کوئی ایمان نہیں، کوئی بائبل کا نہیں نظریہ ہے، کیونکہ ہم مسیحیت کے تعلق ہے۔ اب ان کا، کیونکہ میں مسلمان نہیں، آپ اس بیک گراؤنڈ سے ہیں، لیکن آپ بھی کبھی مسلمان رہے نہیں، آپ کے میرے والد صاحب تھے، لیکن سورہ جن ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے جن تھے جو کہ ریسائٹ کر رہے تھے قرآن، جو کہ 72ویں سورت ہے، اور وہ جب گزرے تو وہ ریسائٹ کر رہے تھے، حضرت محمد جب گزرے تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی جو آپ کو ہم نے سنا تھا قرآن پڑھتے ہوئے یا ریسائٹ کرتے ہوئے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ تو اسلامک نظریہ یہ ہے کہ ایسے جن بھی ہیں جو کہ نیک جن ہیں، جو کہ مسلمان جن ہیں، اور وہ اچھے جن ہیں، لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن جو ہیں وہ بدرو ہیں، وہ ہر بدرو ہی گری ہوئی ہے۔ یہاں پہ تضاد جہاں پہ ہے نا، یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں بنیادی تعلیم کا، بنیادی ان ساری بات کا، تو یہاں پہ تضاد، سب سے بڑا تضاد یہی ہے کہ جتنے بھی شیاطین ہیں، جتنے بھی بری اسپرٹس ہیں، سب کچھ یہ جو ہے آسمان سے گرائے گئے، اور اگر مزید کسی طرح بھی یہ ساری چیزیں، اس پہ ہم آئیں گے بعد میں پروگرام میں، تو یہ کسی طرح بھی ان کا جو ہے وہ رائٹ نہیں ہے، لیکن اس میں ڈینجر بلا کیا ہے؟ اس میں ڈینجر یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک کالا علم ہے اور ایک سفید علم ہے، اور سفید علم اچھا علم ہے، یعنی کہ اگر کوئی جن آتا ہے، مسلمان ہے، وہ نیک جن ہے، تو اس کے ساتھ تعلق واسطہ ہونا، اس سے گائیڈنس لینا ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی برا ہے تو اس میں اب ہمیں کلام یہ سکھاتا ہے کہ ابلیس اگر ایسی کوئی گاسپل لے آئے، ایسا وہ نورانی فرشتے کا بھی ہم شکل بن کے آ جائے، تو ہمیں اس پر ایمان نہیں رکھنا، بالکل نہیں رکھنا، پرکھنا کلام کے اوپر ہے۔ بالکل یہ تضاد ہے، بہت بڑا تضاد ہے، اور یہ غلط ہے، بالکل بائبل کے مطابق ٹوٹلی غلط ہے۔ اور جو آپ نے ایک بات کی ہے بلیک میجک اور وائٹ میجک کی، اس میں دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ یہ بلیک میجک شیطانی قوتوں کے ساتھ اس میں الحاق کر کے مل کے، اور اس کے مطابق جو ان کی وہ پڑھی جاتی ہیں، اپنی سول بیچ دیتے ہیں لوگ نا۔ اب جو وائٹ میجک ہے، جیسے اب ہم ہمارے کرسچن میں بھی یہ شروع ہوا ہے کہ وہ کلام مقدس سامنے رکھ کے، تو پھر اس میں سے ورد کر کے تو وہ کچھ وہ نیگیٹو فورسز کو لیتے ہیں اپنے ساتھ، لیکن وہ نیگیٹو فورسز نے یہ بھی ایک چکر چلایا ہوا ہے، جو نیک جنوں والا ہے نا، اس چیز نے اس چیز کو جنم دیا کہ اچھا میجک بھی ہوتا ہے، حالانکہ میجک کا خدا نے ہمیں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب بات یہ ہے کہ پھر وہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اگر اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور اسلام کے نبی جو تھے اس پر بڑی متفق تھے، بلکہ انکریجمنٹ میں تھے کہ، لیکن پھر ہمیں پھر اس پہ پھر یہ سوال آتا ہے کہ کون کون سے ایسے مکاشفے تھے جو کہ اچھے جنہوں نے یا ایسے فرشتوں نے دے دیے جو کہ بھیس بدل کر آئے ہوئے تھے۔ ہاؤ وڈ وی نو؟ ہمیں مکاشفے سے سمجھ آئے گی کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، لیکن جیسے اب شیطان کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی جن تھا، پھر لیکن قرآن میں ایسی آیات بھی ملتی ہیں کہ کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو قرآن، اللہ نے کہا تھا کہ سارے فرشتے سجدہ کریں، تو جنات کو تو حکم ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا، تو یہ اس نے آگے سے اڑ گیا کہ جی بھائی میں نے تو نہیں کرنا۔ تقریباً ایسا ایک ملتا جلتا سوال بھی ہے شیطان کا کردار کے تعلق سے، کہ مسیحیت میں شیطان کو دھوکہ دینے والا اور بہکانے والا سمجھا جاتا ہے، یہ کردار اسلام میں کس طرح مختلف ہے، اور دونوں مذاہب شیطان کے اثر سے بچنے کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ آپ اس کا تھوڑا سا جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ شیطان کے حوالے سے مسیحیت میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آزماتا ہے یا اس کے وہ، اور خود اکیلا تو نہیں آزماتا، اس نے جو پوری فوج بنائی ہوئی ہے ان کا مقصد ہی ہے۔ اسلام میں بھی یہی ہے کہ وسوسے ڈالتے ہیں اور وہ بری راہ پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں یا انسان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، ٹھیک۔ اب بات یہ ہے کہ جو شیطان کا صرف یہ رول نہیں ہے، شیطان کا رول بائبل کے مطابق الزام لگانے والا ہے، جو حساتان ہے جس کو عبرو میں کہتے ہیں، یا ایڈورسری، بائبل میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا، زکریا کی کتاب میں بھی، ایوب کی کتاب میں بھی، مکاشفہ میں بھی، کہ وہ الزام لگاتا ہے مقدسوں پر، اور وہ کلیم کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود ڈسٹرائے ہو گیا، خود اس کو اس مقام سے گرا دیا گیا، تو اب وہ ہر چیز جو خدا نے بنائی ہوئی ہے اس سے وہ نفرت کرتا ہے، کریشن سے،
اور وہ چاہتا ہے کہ کریشن اس کی مانند وہ بھی ڈسٹرکشن میں پڑ جائے اور یہ سب کچھ ہو. اسلام میں بھی اس کو آبویسلی یہ بتایا گیا ہے کہ جو گرائے جو فرشتے ہیں جو بدرو ہیں، شیطان ہیں، شیاطین ہیں، وہ بیسیکلی آزمائش میں وسوسوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ ان کی ایسی آیات ہیں جن کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کہ جو وہ پڑھیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس آیت کی وجہ سے دور رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں لیتا ہوں پناہ اللہ کے پاس. اور پھر ایون کہ جب بھی وہ اپنی عبادت کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے شیطان کا ذکر کرے، جس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ اللہ کا ذکر ہو، ہم وہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ شیاطین سے مجھے پہلے محفوظ رکھ. سو ایوری ٹائم دے کال اپان دا نیم آف دیئر گاڈ دے ٹیک دا نیم آف ڈیول بفور دے ڈو دیٹ، یعنی سے پہلے کہ وہ اپنے اللہ کے معبود کی بات کریں وہ شیطان کی بات کرتے ہیں اعوذ باللہ بول کے. تو یہ بیسیکلی ایسی چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے سوال کا یہی جواب ہے. جی.